مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ ناظرین، اس آیت میں اکل حلال کی تاکید یعنی ناحق مال کھانے کی ممانعت اور قتل ناحق کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کی 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں: اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ان تینوں چیزوں کی ضمانت دی ہے، چنانچہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، صرف اس کو اپنا سیاسی نظام سمجھ کر اس کے زیر سایہ زمیں ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں، اسلام میں ان کو بھی یہ تینوں حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی 2 چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، اور جو اسلام لا چکے ہیں ان کو تو بالخصوص ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو بذات خود حرام ہیں، مثلا خنزیر کا گوشت، شراب، نشہ آور چیزیں وغیرہ، اور ان کو خریدنا، بیچنا اور استعمال کرنا پہلے ہی ناجائز و حرام ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اپنی ذات میں حلال اور مباح ہیں، اگر ان کو خریدنے اور اپنے تصرف میں لانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ چیزیں بھی حرام بن جاتی ہیں۔ مثلا چوری، ڈکیتی، غصب، دھونس، رشوت اور سود، جھوٹ، دھوکے بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ اور جوا، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے ذریعے حاصل کی گئی مال و دولت، یہ سب مال حاصل کرنے کے باطل اور ناجائز طریقے ہیں۔ ان سے بچنے اور حلال مال کے حاصل کرنے کی تاکید سختی سے کی گئی ہے۔ ناظرین کرامی، جس طرح دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ ناحق قتل بھی مت کرو۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے کا بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں وہ خود بھی قتل ہوگا۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی کہ دوسرے کے بدلے میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے، چنانچہ یہ تمام صورتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پہ چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔